بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین علیہ السلام، فلسفہ و تعلیمات۔ باب اول، شہید کے مختلف معنی اور تصور شہادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں براہ راست گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہ اپنے احاطہ علم میں لاتے ہیں کہ شہید کسے کہتے ہیں، اس کے کون کون سے معنی ہیں اور ان معنی کے اعتبار سے اسلام میں شہادت کا تصور کیا ہے۔ شہید کا پہلا معنی اور تصور شہادت۔ شہید، شاہد، مشہود اور مشاہدہ، یہ تمام الفاظ شہود مصدر سے مشتق ہیں۔ جیسے شہد، یشہد، شہودہ کے کئی معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی حاضر ہونا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ میں استعمال ہوا ہے: اے بنی اسرائیل، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہو گئی، وہ قریب الوصال تھے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اس آیت مبارکہ میں شہداء کا مصدر شہود، حاضر ہونا کے معنی میں ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے شہید وہ ہوا جو حاضر و موجود ہو۔ اسی طرح دعائے جنازہ میں ہم پڑھتے ہیں: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ سنن ابن ماجہ۔ اے اللہ، ہمارے زندوں کو بخش دے اور ہمارے مردوں کو بخش دے اور ہمارے حاضروں کو بھی بخش دے اور ہمارے غائبوں کو بھی۔ یہاں بھی مشاہدہ بمعنی حاضر کے ہے، اور وہ مقامات جہاں حجاج کرام مناسک حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہوتے ہیں انہیں مشاہد الحج کہتے ہیں۔ اس طرح وہ میدان جہاں لوگ حاضر ہوں مشاہد کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید کہاں حاضر ہوتا ہے، جس کی مناسبت سے اس کی موت شہادت کہلاتی ہے، اور بائیں معنی تصور شہادت کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں شہید کی موت میں حاضری کی دو جہتیں بیان کی گئی ہیں۔ حاضری کی پہلی جہت، حاضری کی ایک جہت یہ بیان ہوئی ہے کہ جب انسان شہید ہوتا ہے اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے تو اسی وقت اس کو براہ راست اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ ابواب الجہاد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن عمرو بن حرام احد کے دن شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے جابر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے باب سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب کے کسی سے کلام نہیں فرمایا، لیکن تمہارے باب سے بغیر حجاب کے کلام فرمایا، اور فرمایا: اے میرے بندے، مجھ سے کچھ مانگ کہ میں تجھ کو عطا کروں۔ تیرے باپ نے عرض کیا: اے میرے رب، مجھے دوبارہ زندہ فرما دے تاکہ میں تیرے راستے میں دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ تو ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد دنیا میں واپسی نہ ہوگی۔ اس نے عرض کیا: اے میرے پروردگار، میری جانب سے لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ خیال نہ کرو۔ مذکورہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو شہادت پاتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے بلا حجاب اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بوقت موت روح کا براہ راست حاضر ہونا، یہ سعادت فقط شہید کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ روح کے ہزاروں پردے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو درکنار عرش معلیٰ تک پہنچنے میں بھی حائل ہوتے ہیں۔ یہ پردے بندے کے اپنے دنیاوی اعمال، معمولات اور احوال کے ہوتے ہیں، لیکن شہادت کی موت ایک ایسا عمل ہے، اس کے دروازے سے گزرتے ہی سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، سارے حجابات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ بندہ اپنے سابقہ اعمال کی بنیاد پر اس لائق نہیں تھا کہ اس کو بارگاہ خداوندی میں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی، لیکن شہادت کی موت نے اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ لمحہ بھر میں ہی دوریوں کو نزدیکیوں میں تبدیل کر کے بارگاہ خداوندی میں پیش ہو جائے۔ چونکہ شہید کی روح وقت شہادت اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دی جاتی ہے، اسی وجہ سے اسے شہید کہا جاتا ہے، یعنی روحانی طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانے والا۔
اسی طرح شہادت کا مفہوم ہوا وہ موت جو بلا حجاب بندے کو بارگاہ خداوندی میں حاضر کر دے۔ حاضری کی دوسری جہت حدیث پاک میں یہ بیان کی ہوئی ہے کہ جب شہید کی روح قفس یا انصری سے پرواز کرنے لگتی ہے تو ہزاروں ملائکہ کو اس کے پاس حاضر کر دیا جاتا ہے، جن کے سامنے بڑی شان کے ساتھ شہید کی روح قبض کر کے بارگاہ خداوندی میں پیش کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب جنگ احد کے دن میرے والد کی لاش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس حال میں لائی گئی تھی کہ کافروں نے ان کا مسلح کر ڈالا تھا۔ جب جنازہ آپ کے سامنے تھا تو میں گھڑی گھڑی کفن کھول کر ان کا دیدار کرتا تھا، جس پر لوگوں نے مجھے منع کیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی چیخ و پکار سنی۔ تفتیش حال پر پتہ چلا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بہن یا پھوپھی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یوں منع فرمایا، تو مت رو، اس عبداللہ پر تو فرشتوں پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری۔ گویا شہید کی موت مشہود بالملائکہ ہوتی ہے، لہذا شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اصلی موت پر اس کی موت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ شہید کا استعمال۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ شہید حاضری بارگاہ، حجابات کا نہ ہونا اور شرف دیدار کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، یعنی جو مرتبہ شہداء کو سر قلم کروانے کے بعد ملتا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کو اس کے بغیر ہی حاصل ہے، کیونکہ شہادت کے یہ معنی در حقیقت درجہ کمال میں صرف آپ کی ذات میں ہی پایا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو مقام او ادنا تک بلایا اور پردے اٹھا دیے گئے تو حضور کو نہ صرف شرف باریابی بلکہ دیدار بھی نصیب ہو گیا تھا، چونکہ شہادت کا یہ کمال کسی اور میں نہیں پایا جا سکتا، بنا بری آپ کو آپ کی امت پر بھی حاضر اور گواہ بنا دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ، اور ہمارا رسول تمہارا گواہ نگران حال رہے۔ سورہ بقرہ آیت 143۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گواہ ہیں، کیونکہ آپ اپنی امت کا مشاہدہ فرماتے رہتے ہیں۔ مشاہدہ ضروری نہیں ہے کہ سر کی آنکھ سے ہو، دل کی آنکھ سے بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام راغب اصفہانی نے المفردات میں شہود کا معنی بیان کیا ہے۔ شہود اور شہادت مشاہدے کے ساتھ حاضر ہونا ہے، خواہ یہ مشاہدہ بصارت کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ۔ شہید مر کر بھی زندہ کیسے ہوتا ہے؟ شہید پر جب جلوہ حق آشکار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی روح کو پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسی تجلی نور کرتا ہے کہ جو اس کی روح کو چمک، تاثیر اور قوت عطا کر دیتی ہے، اور یہ روح باوجود یہ کہ بدن سے بہت دور مقام علیین میں ہوتی ہے، مگر جسم کو قبر میں صحیح سلامت اور تر و تازہ رکھتی ہے، جیسے کہ سورج پودوں سے کروڑوں میل کا فاصلہ ہونے کے باوجود اپنی تپش اور اثر سے زمین میں پودے کو زندہ سلامت رکھتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار و وصال اور رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے اس بندے کی روح کو وہ نور، چمک اور تاثیر اور قوت عطا فرماتا ہے کہ کروڑوں سورج بھی اس کے سامنے ہیچ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے بندوں کا جسم زمین پر رہ کر بھی روح کے فیضان سے تر و تازہ اور ابدالآباد تک زندہ و سلامت رہتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سورج کا پودے کو روشنی پہنچانے کے لیے پودے کے اندر ہونا ضروری نہیں، بلکہ پودے کو تو صرف تپش اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، سورج کی نہیں۔ کیونکہ اگر مصنوعی طریقے سے پودے کی ضروریات بالا پوری کر دی جائیں تو پودا نشو و نما و ارتقاء میں سورج کا محتاج نہیں رہتا۔ اسی طرح روح جسم کے اندر رہے یا باہر برابر ہے، کیونکہ جسم کو بھی روح کی ضرورت نہیں
بلکہ اس اثر کی ضرورت ہے جس سے جسم سلامت اور تر و تازہ رہے۔ چنانچہ اگر روح باہر رہ کر بھی اتنی طاقتور ہے کہ اپنے فیض کا اثر جسم کو پہنچا سکتی ہے، تو جسم جس طرح زندگی میں صحیح اور سلامت تھا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی صحیح سلامت رہے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ وہ 1000 برس پرانی بستی کے قریب سے گزرے۔ وہ 1000 برس پرانی بستی کے قریب سے گزرے جہاں ہزاروں سال پرانی قبریں تھیں، مردوں کی اجسام کا نشان تک نہ تھا، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر انہیں خیال ہوا کہ اللہ ایسی بے نشان ہستیوں اور بستیوں کو قیامت کے دن کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 100 سال تک موت طاری کر دی، پس اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے مردہ رکھا، جس میں انسانی جو 6 مہینے سال میں گل سڑ جاتا ہے۔ قرآن شاہد ہے کہ وہی جسم بغیر روح کے 100 سال تک لک و دک صحرا میں پڑا رہا، مگر جسم نہ سڑا تھا نہ گلنے پایا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ اگر روح کی طاقت تاثیر قائم رہے اور وہ جسم میں موجود نہ بھی ہو تو بھی جسم کی دنیاوی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا بیان ہے کہ جنات کو آپ نے حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی مسجد تعمیر کریں۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، بموجب حکم پتھر، گارے اور اینٹوں سے مسجد کی تعمیر میں جت گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو کر ان کی نگرانی فرمانے لگے۔ آپ کی ہیبت اور رعب و جلال کا یہ عالم تھا کہ جب اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور بقول مفسرین آپ نے 1 سال تک وصال کے بعد بھی عصا کے سہارے کھڑے رہے اور جنات برابر کام میں لگے رہے کہ حضور نگرانی فرما رہے ہیں۔ جب عصا گھن لگ جانے کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور وہ گر پڑے تو جنات پر حقیقت کا انکشاف ہوا اور اپنی سال بھر کی ذلت پر کف افسوس ملنے لگے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ سبا آیت 14 ترجمہ۔ پھر ہم نے جب ان کے لیے موت کا حکم صادر فرمایا تو کسی چیز نے ان جنات کو ان کی موت سے آگاہ نہ کیا، بجز ایک گھن کے کیڑے کے جو ان سلیمان کی عصا کو کھاتا رہا۔ پھر جب مسجد تعمیر ہو گئی اور جب وہ گر پڑے، تب جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، اور ان پر یہ عقیدہ کھلا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کی تکلیف میں نہ پھنسے رہتے۔ مرنے کے بعد جسم کا صحیح سلامت رہنا صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے ہی نہیں بلکہ غیر انبیاء کے لیے بھی ثابت ہے، چونکہ سورہ کہف میں ہے کہ دین عیسوی کے 7 پیروکار دقیانوس کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر پناہ لینے کے لیے ایک غار میں چھپے اور وہ 300 سال تک غار میں پڑے رہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 مِائَةٍ اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے، شمسی حساب سے 300 سال اور قمری حساب سے 9 سال زیادہ۔ ایک کھلے غار میں اتنی طویل مدت تک رہنے کے باوجود ان کے جسم گلنے سڑنے نہ پائے۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کے کتے کا جسم بھی سلامت رہا، جس نے سختی سے دھتکارے جانے کے باوجود ان کا ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آتا ہے ہم اسے اس جیسی 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں اور وہ 10 نیکیوں کا اجر پاتا ہے، اور اللہ کے دربار میں جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ثواب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 10 عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک زندگی قربان کرنے والا اللہ کی بارگاہ سے 10 زندگیاں کیوں نہیں پائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو 10 گنا زندگی عطا کرتا ہے۔ اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کے جسم کا سلامت رہنا قرآن و حدیث کے علاوہ تاریخی شواہد سے بھی ثابت ہے۔ مثلاً 60-70 سال پہلے عراق میں بغداد کے قریب 2 صحابہ کرام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبریں کھولی گئی تھیں، کیونکہ وہ دریا کے
کٹاؤ کی زد میں آ گئی تھی، اور باوجود یہ کہ 1300 سال گزر چکے تھے، ان کے جسم کفن تک سلامت تھے۔ اس واقعے کو عالمی پریس نے کوریج دی تھی۔ حکومت عراق نے 21 توپوں کی سلامی کے سرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں دوبارہ دفنایا، اور اس واقعے کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلموں نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ شہید کا دوسرا معنی اور تصور شہادت۔ شہید یشہد شہودن کا ایک معنی کسی چیز کو پا لینا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پاوے اور رمضان میں زندہ ہو تو وہ اس ماہ کے پورے روزے رکھے۔ اب اس معنی کے اعتبار سے شہید کا معنی یہ ہوگا کسی چیز کو پا لینے والا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس معنی کے اعتبار سے شہادت کا مفہوم کیا ہوگا، اور شہید بالآخر کس چیز کو پا لیتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم برزخ، عالم عقبہ اور جنت میں ایک مرد مومن کے لیے جن انعامات اور احسانات کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس بندے کو جو نعمتیں اور سعادتیں عطا کی جائیں گی، شہادت کی موت کے دروازے سے گزرتے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے سارے وعدوں کو عملاً پا لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔ اول تو یہ کہ خون بہتے ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوم، وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ سوم، اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ چارم، قیامت کی گھبراہٹ اور خوف سے محفوظ رہے گا۔ پنجم، اسے ایمان کا لباس پہنایا جاتا ہے اور حوروں سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ ششم، اس کے رشتہ داروں میں سے اسے 70 آدمیوں کی شفاعت کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ کے انعامات یوں تو ہر مومن پاتا ہے، لیکن باقی لوگوں کو اللہ کے انعامات حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ انہیں حساب و کتاب، نکیرین کے سوال و جواب اور ثواب و عذاب کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں ایک آدمی اللہ کے وعدوں کی منزل تک پہنچتا ہے۔ لیکن شہادت کی موت وہ دروازہ ہے کہ جو ایک ہی قدم میں سارے مرحلوں کو عبور کرا دیتا ہے۔ ادھر روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، ادھر شہید اسی لمحے وہ سارے انعامات حاصل کر لیتا ہے جو عالم برزخ اور عالم آخرت سے متعلق ہیں۔ اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس سے وعدہ فرمایا تھا وقت شہادت اس نے وہ پا لیا۔ شہید کا تیسرا معنی اور تصور شہادت۔ شہادہ یشہد شہودن کا ایک اور معنی الحضور مع المشاہدۃ، اما بالبصر او بالبصیرہ۔ المفردات الامام راغب اصفہانی، یعنی موجودگی، مشاہدے کے ساتھ، خواہ یہ مشاہدہ سر کی آنکھ سے ہو یا خواہ دل کی آنکھ کے ساتھ۔ اس معنی کی روح سے شہید کا معنی ہوگا مشاہدہ کرنے والا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر شہید کس شے کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اس نسبت سے شہادت کا مفہوم کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والے کی روح اس کے جسم کے پنجرے سے نکلتی ہے اور وہ جام شہادت نوش کرتا ہے۔ ادھر سارے حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں اور اسی لمحے شہید اللہ تعالیٰ کے حسن مطلق کا مشاہدہ اور حسن صفات کا دیدار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ وہ نعمت ہے جو الا ماشاء اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ چونکہ شہادت کی موت اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کے صفاتی حسن کے جلووں کے حصول کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس مرنے والے شخص کو شہید اور اس کی موت کو شہادت کہتے ہیں۔ جنت میں لاتعداد لوگ داخل ہوں گے اور ایسے خوش خرم ہوں گے کہ جنتیوں میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہ ہوگا کہ جو جنت میں پہنچ کر پھر دنیا میں واپس جانے کی خواہش کرے، اس لیے کہ وہ جنت راحتوں کا مرکز ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اور سرور و انبساط کا سرچشمہ
چشمہ ہے۔ جنت کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ موجود ہے جو تمہارا جی چاہے۔ دنیا میں تو انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے، مگر جنت میں چونکہ ہر خواہش پوری ہوگی، لہذا اس کے بعد انسان کی جستجو ختم ہو جائے گی اور اس کی تلاش کا اختتام ہو جائے گا۔ گویا یہ وہ مقام خوبی ہے جس سے بہتر مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ البتہ شہید کا دل جنت میں بھی ہر وقت یہ چاہتا رہے گا کہ کاش میں ایک بار پھر دنیا میں جاؤں، 10 بار زندگی ملے اور 10 بار شہید ہو جاؤں۔ پلٹ کر شہادت کی موت ہو اور شہادت کی موت کے وقت جو لذت ملی تھی وہ بار بار چکھوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری، کوئی ایسا شخص نہیں جو جنت میں داخل اور دنیا میں واپس لوٹنے کی تمنا کرے، خواہ اسے دنیا کا سارا ساز و سامان دے دیا جائے ماں سوائے شہید کے۔ وہ آرزو کرتا ہے کہ دنیا کی طرف لوٹے، پھر 10 دفعہ قتل کیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کا درجہ دیکھ چکا ہے۔ شہادت کی موت کا مزہ کیسا ہے! اگر ہمیں اس کا اندازہ اور احساس ہو جائے تو شاید ہم ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کی خواہش نہ کریں۔ شہادت کی موت کا مزہ تو ایسا مزہ ہے کہ بندے کو جنت میں بھی قرار نہیں آتا، وہ جنت میں بھی دنیا میں واپس لوٹ جانے اور بار بار شہادت کی موت کا پیالہ پینے کی آرزو کرتا ہے۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں میں سے ایک شخص لایا جائے گا، پھر اللہ رب العزت اسے ارشاد فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، تجھے کیسا ٹھکانہ ملا؟ وہ کہے گا، اب مجھے بہترین جگہ ملی۔ پھر اسے خداوند قدوس فرمائے گا، مانگو اور کسی چیز کی خواہش کرو۔ وہ کہے گا، میری آرزو یہ ہے کہ اے اللہ مجھے پھر دنیا کی طرف بھیج تاکہ میں تیری راہ میں 10 دفعہ شہید کیا جاؤں۔ یہ سوال وہ اس لیے کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کا مقام و مرتبہ دیکھ چکا ہوگا۔ وقت شہادت اپنے مولا کی بارگاہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہی شہید کو جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ اسے جنت کی ساری نعمتوں سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ خواہش کرتا ہے کہ اسے بار بار دنیا میں واپس بھیجا جائے تاکہ وہ ہر بار اللہ کی راہ میں شہید ہو سکے۔ شہید کو وقت شہادت حسن مطلق کے جلوے کی جو لذت نصیب ہوتی ہے وہ ہر وقت اسی لذت میں کھویا رہتا ہے اور اسی تصور میں مگن رہتا ہے، چاہتا ہے کہ کاش وہ لذت اسے بار بار حاصل ہو۔ جس طرح کوئی شخص موسم بہار میں کسی باغ کی سیر کرے، باغ میں خوب سبزہ ہو، ہر طرف خوبصورت پھول مہک رہے ہوں، کلیاں چٹک رہی ہوں، ٹھنڈی ٹھنڈی اور بھینی بھینی ہوا چل رہی ہو، پرسکون ماحول ہو اور ایسے راحت افزا مناظر آدمی نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں، تو اس شخص کو یہ سما اور نظارہ بڑا بھلا لگے گا۔ وہ سال بعد بھی آنکھیں بند کر کے ان مناظر کے تصور سے لطف اندوز ہوگا۔ یہ تصور اسے کبھی خواب میں بھی آ جائے تو وہ ایک کیف محسوس کرتا ہے۔ یہ دنیا کی خوبصورتی اور حسن جو اس نے دیکھا ہے وہ ہے کہ جو کہ فانی اور ناقص حسن ہے، اور اس ناقص اور فانی حسن کو دیکھ کر کیف و سرور آتا ہے اور سال بعد بھی انسان اس کا تصور کر کے لطف اندوز ہوتا ہے، تو پھر اس حسن کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا جس سے سارے حسنوں نے جنم لیا ہے، جو سارے حسینوں اور جمیلوں کو حسن جمال کی خیرات تقسیم کرنے والا ہے۔ جب اس حسن کا جلوہ بے نقاب ہوتا ہوگا تو جو نگاہیں اس حسن کا دیدار کرتی ہوں گی ان کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ شہادت میں موت کی تکلیف چونٹی کے کانٹے کے برابر، کاٹنے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کی موت ایسی خوش بختی اور سعادت کی موت ہے کہ روح کے قفس عنصری سے پرواز کرتے ہی حسن مطلق کا جلوہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔
اور بندہ اس کے دیدار میں گم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کو شہادت کے وقت محض اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنا کہ کسی مچھر یا چیونٹی کے کاٹنے سے انسانی جسم کو محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید کو بوقت شہادت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ شہید کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دیتے ہوئے تکلیف محسوس نہ ہونے کی وجہ یہ ہے وہ بندہ وقت شہادت اللہ تعالیٰ کے حسن کے جلوے اور مشاہدے میں غرق ہوتا ہے۔ اس پر ایک تو کیا ہزاروں تلواریں چل جائیں تو بھی اسے تکلیف کا کوئی احساس تک نہ ہو۔ قرآن مجید سے دلیل: حسن الہی کے جلووں میں گم عشاق کی گردنیں بھی کاٹ دی جائیں تو انہیں کیوں کر تکلیف محسوس ہو، جبکہ اس سے بدرجہ کم تر حسن یوسف میں یہ تاثیر تھی کہ اس کا مشاہدہ کرنے والیوں نے بے خودی میں ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں ذرا تکلیف کا احساس بھی نہ ہوا۔ یہ واقعہ ایک واضح دلیل ہے۔ ایسی حالت میں تکلیف تو ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف میں ہے کہ جب زنان مصر نے زلیخا پر حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت سے یہ الزام لگایا کہ تو شاہ مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، تو اس نے اس تہمت سے اپنا دامن پاک اور زنان مصر میں اپنی قدر و منزلت بحال کرنے کی خاطر زنان مصر کو دعوت پر بلا کر اس پیکر حسن و جمال کی ایک جھلک ان کو بھی دکھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ دلائل سے بات کسی کی سمجھ میں آنے والی نہ تھی۔ چنانچہ دعوت کے روز زلیخا نے زنان مصر کو قطار میں بٹھا کر ہاتھوں میں پھل اور چھریاں تھما دیں اور کہا کہ شروع کیجیے۔ جب ان خواتین نے پھل کھانا شروع کیے تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے آپ سے درخواست کی کہ آپ کی فطرت میں برائی کا جواب برائی سے دینا نہیں ہے، سو میری غلطی کو نظر انداز فرمائیے اور زنان مصر کے سامنے میری عزت بحال فرما دیجیے، جس کی تدبیر یہ ہے کہ جہاں زنان مصر بیٹھی ہوئی ہیں وہاں سے چہرے پر سے پردہ ہٹا کر گزر جائیے تاکہ وہ ایک بار آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھ سکیں۔ اس طرح انہیں میری مجبوری اور بے بسی کا اندازہ ہو جائے اور ان کی زبانیں بند ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی درخواست پر جب زنان مصر کے پاس سے گزرے تو زنان مصر کی کیفیت کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے: پس جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑائی بولنے لگیں اور مبہوت ہو کر پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں، خدا کی پناہ، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ نورانی فرشتہ ہے۔ اس نے یوسف علیہ السلام کے نظارے کا یہ عالم ہے کہ زنان مصر نے اس میں گم ہو کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یہ اس حسن کی تاثیر ہے جو کہ ناقص ہے، تو حسن حقیقی اور حسن کامل کے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ یقیناً حسن الہی کے جلووں میں گم عشاق کی گردنیں اگر کٹ بھی جائیں تو انہیں پتہ بھی نہ چلتا ہوگا۔ شہید کا چوتھا معنی اور تصور شہادہ یشہد شہوداً کا ایک معنی مدد کرنا ہے۔ اس اعتبار سے شہید کا معنی ہوگا مددگار۔ قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں شہید مددگار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت 23۔ اگر اس قرآن کے من جانب اللہ ہونے کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تم شک و شبہ میں ہو تو اس جیسی ایک چھوٹی صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان سب کو بھی بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ مذکورہ معنی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کس کا مددگار ہوتا ہے اور اس کی معنی کی روح سے تصور شہادت کیا ہے۔ شہید اپنی جان کا نذرانہ اپنی مولا کی راہ میں پیش کر کے اللہ کے دین اور اپنی
قوم اور ملک و ملت کی مدد کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا چراغ بجھا کر اپنی قوم کی زندگی کا چراغ روشن کر جاتا ہے، خود مر کر اوروں کو جینے کا سلیقہ سکھا جاتا ہے۔ اللہ کے دین اور ملک و ملت کے لیے مرنا تو ظاہری اعتبار سے ہے، ورنہ حقیقت میں وہ اس ظاہری موت کے دروازے سے گزر کر ایسی زندگی پا لیتا ہے جس کے بعد موت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں نے کہا ہے، سورۃ البقرہ آیت 154، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو ان کی حیات کا شعور نہیں۔ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والوں کو مردہ نہ کہو، کیونکہ اس نے تو ایسی موت قبول کی ہے جو ہزاروں مردوں کو زندہ رہنے کا سلیقہ سکھا گئی ہے۔ اس نے خود موت کو گلے لگا کر قوم کو زندہ کر دیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص ماچس کے ذریعے چراغ جلائے اور آگے چراغ سے چراغ جلاتا جائے۔ اب اگر ماچس کی تیلی کے وجود کو دیکھے تو وہ سمجھے گا کہ یہ تو جل کر راکھ ہو گئی ہے، لیکن اگر وہ اس ماچس کی تیلی کے جلنے کے انجام اور نتیجے کو دیکھے تو اسے پتہ چلے گا کہ اس ماچس کی ایک تیلی نے اپنے وجود کو جلا کر ہزاروں وجودوں کو روشن کیا ہے اور ہزاروں بجھے ہوئے چراغوں کو روشنی عطا کی ہے۔ اسی طرح شہید نے اپنی جان اور اپنے مولا کی راہ میں قربان کر کے بظاہر تو موت کو گلے لگایا ہے، لیکن در حقیقت اس نے پوری قوم کو زندگی عطا کی ہے اور خود وہ ایسی زندگی میں داخل ہو گیا ہے جو کہ اس دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے دربار میں جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ثواب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں یہ اصول مقرر فرما دیا ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر عطا کیا جاتا ہے، تو جو شخص ایک جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اس سے بہتر 10 جانیں عطا کی جانی چاہیے، اور ایک جان رکھنے والے اگر زندہ ہیں تو ایک جان دے کر 10 جانیں پانے والے کس طرح مردہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران، اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے تم اپنے خیال و گمان میں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس کیفیت حیات کے لطف اٹھا رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ کہنا تو درکنار، مردہ گمان بھی نہ کرو، کبھی بھول کر بھی نہ سوچو کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رزق دیے جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ مزید فرمایا، سورہ آل عمران آیت 170 میں ہے، خوش ہیں ان نعمتوں پر جو انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہیں، اور خود بھی اللہ کی طرف سے بشارتیں پاتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی ان سے نہیں ملے اور پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی جن لوگوں کو ابھی شہادت حاصل نہیں ہوئی لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ ان کی شہادت ہے، کہ ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ غم و ملال۔ وہ خود بھی خوش ہیں اور دوسروں کو بھی خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ راستہ بڑے لطف و کرم والا ہے، اس راستے میں غم، خوف اور ملال نہیں بلکہ خوشیاں اور راحتیں ہیں۔ شہید کا 5واں معنی اور تصور شہادت۔ شہادہ یشہد شہودن کا ایک معنی گواہی دینا ہے۔ اس معنی کی روح سے شہید کا معنی ہوگا گواہی دینے والا، یعنی گواہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، سورۃ البقرہ 282۔ لین دین کے معاملات میں اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو گواہ کر لیا کرو۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہید کس بات کی گواہی دیتا ہے اور اس معنی کے اعتبار سے تصور شہادت کیا ہے۔ یوں تو زندگی میں انسان ہزارہا گواہیاں دیتا ہے، کبھی اپنے قول سے گواہی دیتا ہے اور کبھی اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ حق بات ثابت ہو جائے۔ قول اور عمل سے بڑھ کر سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ انسان کسی بات کو حق ثابت کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ اس کا جان قربان کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے جان قربان کی ہے اس مقصد کو اس نے حق جانا ہے۔ شہید اپنی جان پر کھیل کر اور جام شہادت نوش کر کے اللہ کے دین کے حق ہونے اور قوم کی قدروں کے
حق ہونے پر گواہی دیتا ہے۔ اس گواہی پر اللہ رب العزت اسے جو صلہ عطا فرماتا ہے اسے ایک حدیث صحیحہ میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے اور اسلام کے دین ہونے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوا، اس کے لیے جنت واجب ہوئی۔ یہ سن کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے تعجب کیا اور کہا، پھر فرمائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر فرمایا، ایک اور عمل ہے جس سے بندے کو 100 درجے ملیں گے اور ہر درجے سے دوسرے درجے تک زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ شہید کی اس گواہی کے بدلے میں نہ صرف یہ کہ اس کی خطاؤں کو معاف اور گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دیتے ہیں، بلکہ جنت میں اس کو 100 بلند درجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ درجات اتنے بلند ہوتے ہیں کہ ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت جتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ باب دوم، شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی انفرادیت۔ شہادت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک گراں بہا نعمت ہے۔ جن خوش نصیب حضرات کو یہ نعمت میسر آتی ہے، ان انعام یافتہ بندوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے۔ سورۃ النساء آیت 69، جو کوئی اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، پس وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ مذکورہ آیہ کریمہ میں شہداء کو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل کیا گیا ہے اور شہداء کو صالحین پر فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نعمتیں اور فضل و کمال باقی مخلوق کو عطا فرمائے، ان تمام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں جمع فرمایا ہے، اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے، میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا، کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تمام فضائل کمالات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں موجود ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اعلیٰ اخلاق اور عمدہ افعال کو کمال بخشنے کے لیے بھیجا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، باب فضائل سید المرسلین۔ شہادت بھی ایک کمال اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، بلکہ یہ تو ایسی نعمت ہے کہ اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آرزو تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسلمانوں کے دل میں اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں، تو میرے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ وہ سب کو ساتھ لے جاؤں، تو میں ہر اس گروہ کے ساتھ نکلتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، مگر اللہ کا وعدہ، واللہ یعصمک من الناس، سورۃ المائدہ آیت 67، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ آپ کے اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے مانے تھا، اور یہ بھی ضروری تھا کہ نبی کی دعا قبول ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ شہادت کی خواہش پوری نہ ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو یوں پورا فرمایا کہ آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو، کہ جنہیں آپ اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے شہادت کے ظہور تام کے لیے منتخب فرمایا۔ چنانچہ شہادت حسین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب بھی بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تکمیل اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب ہونے کی حیثیت سے شہادت امام حسین علیہ السلام کو دوسری شہادتوں میں ایک خاص امتیاز تو حاصل ہے ہی، مگر بعض
دیگر امور کی بنا پر بھی اسے ایک انفرادیت حاصل ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ شہرت کے اعتبار سے انفرادیت: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت چونکہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت تھی، اور یہ محض حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہی نہ تھی بلکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک باب تھی، اس لیے ضروری ہے تھا کہ اس شہادت کو اتنا چرچا اور شہرت ملے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور شہادت کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی شہادت کی شہرت اور چرچا ان کے شہید ہونے کے بعد ہوتا ہے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا چرچا ان کے شہید ہونے سے پہلے ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے تھے، اس وقت سے ہی آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ عام کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے، ان سے مروی ہے کہ ایک روز وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ سخت ڈراؤنا ہے، نہ تو میں اس کو بیان کرنا پسند کرتی ہوں اور نہ آپ اس کو سن کر پسند کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سناؤ تو صحیح وہ کیا ہے؟ حضرت ام فضل نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا گویا آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا، کیونکہ خاندان کی عورتوں میں تمہارا ہی رشتہ بڑا ہے اور تم اس لڑکے کی زیادہ بہتر طور پر تربیت کر سکو گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انہیں میری گود میں دے دیا گیا۔ پھر ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور حسین کو آپ کی گود میں دے کر ذرا دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر مڑ کر جو میں نے آپ کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں میں نے پوچھا اے اللہ تعالیٰ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت یعنی مسلمانوں میں سے ہی بعض لوگوں کی جماعت میرے اس بیٹے کو عنقریب قتل کر دے گی۔ میں نے پوچھا کیا اس بیٹے کو؟ آپ نے کہا ہاں، یاد رہے مجھے اس خاک زمین کی مٹی میں سے کچھ مٹی دی جو کہ سرخ تھی۔ مشکات المصابیح باب مناقب اہل بیت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی عطا فرمانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ابھی بچے تھے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اس جگہ کی مٹی عطا فرمائی جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پانا تھی۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حسن حسین رضی اللہ عنہما دونوں میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی، اور آپ کو وہاں کی تھوڑی سی مٹی دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو اپنے سینہ مبارک سے چمٹا لیا اور روئے، پھر فرمایا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا۔ ام سلمہ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا اور وہ ہر روز اس کو دیکھتی اور فرماتی اے مٹی، جس دن تو خون ہو جائے گی وہ دن عظیم ہوگا۔ موجم الکبیر۔ الخصائص الکبریٰ۔ مقام شہادت کی نشاندہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے ہی خبر دے دی تھی، بلکہ جس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پانی تھی اس مقام کی نشاندہی بھی فرما دی۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو جبریل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف کوفے کے پاس ایک جگہ ہے جو اب کربلا کے نام سے مشہور ہے، میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس اس زمین کی یہ مٹی لائے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی مٹی حسین کا مدفن ہے۔ عرض کربلا، شہادت گاہ حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کئی سال پہلے صحابہ کرام کے درمیان یہ بات شہرت پا چکی تھی کہ آپ کی شہادت کربلا کے مقام پر ہوگی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بارش برسانے پر معمور فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت مانگی، جو مل گئی۔ اس دن حضور حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ فرشتے کی آمد پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، دروازے کا خیال رکھنا کوئی اندر داخل نہ ہو۔ اس اثناء میں کہ آپ دروازے پر نگہبان تھیں، حضرت امام حسین آئے اور بزور اندر چلے گئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جا چڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لے کر چومنے لگے تو فرشتے نے عرض کی، کیا آپ اس کو محبوب رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ فرشتے نے کہا، بے شک آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں یہ قتل کیے جائیں گے۔ پس اس نے اپنا ہاتھ مارا اور آپ کو سرخ مٹی دکھا دی۔ وہ مٹی ام سلمہ نے لے لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے کپڑے کے کونے میں باندھ لی۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروٹ کے بل سو رہے تھے کہ اچانک جاگ پڑے اور آپ پریشان و ملول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سرخ مٹی تھی جس کو آپ لوٹتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسی مٹی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے کہ یہ حسین عراق کی سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا اور یہ وہاں کی مٹی ہے۔ خصائص الکبریٰ۔ یہ مٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سپرد فرمائی تھی اور فرمایا تھا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا بیٹا حسین قتل ہو گیا ہے۔ ایک لطیف نکتہ، یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سب سے زیادہ ازواج میں محبوب تھی، ان کو مٹی عطا نہیں فرمائی اور نہ ہی کسی اور زوجہ مطہرہ کے سپرد فرمائی، بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمائی اور کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو یہ سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہ نبوت سے یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی شہادت کے وقت ازواج مطہرات میں سے صرف ام سلمہ ہی زندہ ہوں گی۔ چنانچہ جب واقعہ کربلا ظہور پذیر ہوا، اس وقت حضرت ام سلمہ ہی زندہ تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام ازواج مطہرات وفات پا چکی تھیں۔ سن شہادت کی نشاندہی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس جگہ کی نشاندہی فرما دی تھی جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت فرمانی تھی، بلکہ اس سن کی طرف اشارہ بھی فرما دیا تھا جس سن و سال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہونے والی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 60 ہجری کے سال اور لڑکوں کی امارت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ البدایہ والنہایہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 ہجری کے سال سے پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ 60 ہجری میں میرے جگر کے ٹکڑوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے اور انہیں بڑی بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ صرف چند افراد کی ہلاکت ہی نہیں ہوگی بلکہ اس سے پوری
امت مسلمہ میں اس طرح ہلاکت کا شکار ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے اس کا شیرازہ بکھر جائے گا اور آپس میں اس قسم کے اختلافات پیدا ہوں گے جو ہمیشہ امتوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتے رہیں گے۔ امارت الصبیان سے پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرما کر اس امر کی طرف ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت کے حکمران فہم و فراست سے عاری اور دین میں کمزور و ضعیف ہوں گے۔ نیز مذکورہ حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ دین میں کمزور لوگوں کی حکومت و امارت 60 ہجری سے شروع ہوگی اور یزید 60 ہجری میں ہی تخت نشین ہوا تھا، بلکہ یزید کے بارے میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ پہلا شخص ہوگا جو عدل و انصاف کے نظام کو تباہ کرے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا امر حکومت عدل کے ساتھ قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا شخص جو اسے تباہ کرے گا وہ بنی امیہ میں سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا 60 ہجری سے پناہ مانگنا۔ علامہ ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید کے بارے میں جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہوئیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ان کا علم تھا، اس لیے وہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں 60 ہجری کی ابتدا اور لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو 59 ہجری میں وفات دے دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نہ صرف یہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت، جائے شہادت اور سن شہادت کو پہلے سے بتلا دیا گیا تھا کہ بلکہ اس بات کی بھی پہلے سے نشاندہی کی جا چکی تھی کہ میدان کربلا میں اہل بیت کرام کے خیمے کس کس جگہ نصب ہوں گے اور کس کس جگہ پر ان کا خون بہے گا۔ چنانچہ حضرت اسبغ بن کنانہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبر حسین کی جگہ پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ اور یہ ان کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے اور یہ ان کے خون بہنے کا مقام ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین و آسمان روئیں گے۔ خصائص الکبریٰ۔ اسی طرح حضرت یحییٰ حضرمی فرماتے ہیں کہ میں سفر صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھا، جب آپ نینوا کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے صبر کرنا۔ میں نے عرض کیا، یہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے بتایا ہے حسین فرات کے کنارے قتل ہوگا اور مجھے وہاں کی مٹی دکھائی۔ خصائص الکبریٰ۔ الغرض شہادت حسین پر اتنی صریح شہادتیں اور واضح دلائل موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ہر خاص و عام میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا چرچا ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اور اکثر اہل بیت کو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ طف یعنی کربلا میں شہید ہوں گے۔ الخصائص الکبریٰ۔